آج 7واں روزہ تھا۔ آلیان مغرب کی نماز پڑھنے کے کافی دیر بعد گھر آیا اور وہ جب کچن میں گھسا تو ربیہ کو بڑے انہماک سے اپنے پکوڑے پر ہاتھ صاف کرتا دیکھ کر اس کا دل باہر آ گیا۔ اس کے اندر غصے کا ایک ابال اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی۔ اس میں کیچپ میں غرق ہوا صرف ایک پکوڑا اور آدھا سموسہ موجود تھا۔ وہ بری طرح کلکس کر رہ گیا۔ موٹی چڑیل میرے سارے سموسے پکوڑے کھا گئی، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا اور شکل تقریباً رونے والی تھی۔ کھیل دال جو میلی آپی، تو موتی چڑیل کا چھجے، خبردار جو میری آپی کو موٹی چڑیل کہا، سمجھے؟ وہیں رابعہ کے پاس بیٹھی اس کی چھوٹی سی 3 سالہ بہن انفال نے اپنی توتلی زبان میں کہا۔ ربیہ پہلے تو تھوڑا سہی تھا، پر پھر اس بیچارے کی شکل دیکھ کر اور انفال کی بات سن بے اختیار اس کو ہنسی چھوٹی۔ آلیان کو ربیہ پر تو غصہ آ ہی رہا تھا، پر اب اس ننھی سی انفال پر بھی تاؤ آیا۔ پر وہ بیچاری تو بچی تھی، اس لیے وہ اسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، پر ربیہ کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا تھا، کیونکہ اس کا روزانہ کا یہی معمول تھا۔ اس سے افطاری میں جوس، شربت اور پانی کے علاوہ کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تھا، اور اوپر سے جو وہ اپنے حصے کے سموسے پکوڑے کچن میں چھپا کر جاتا، نماز کے بعد اسے وہ ملتے ہی نہیں تھے۔ آج تو اس کے ہاتھ موقع لگ گیا تھا۔ گھر والے سارے عید کی شاپنگ کے لیے نکلے تھے، کیونکہ بعد میں پھر بازاروں کا رش ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اب گھر میں وہ تھا، ربیہ تھی اور منی انفال۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی کے ابھی نئے سموسے تل کے دو اور پکوڑے بھی بنا کر دے۔ آلیان نے اس پر اپنا دھونس جمایا۔ یہ تم کس ٹیون میں بات کر رہے ہو؟ لہجہ درست رکھو اپنا۔ اور میں تو نہیں کہتی تمہیں کہ اپنے پکوڑے چھوڑ کر جاؤ۔ اب میں نے کھا لیے تو کھا لیے، لیکن میں اب پھر سے بنا کر دینے والی نہیں، سمجھے؟ ربیہ نے اس کے دھونس کا جواب ڈبل دھونس جماتے ہوئے دیا۔ آج تو میں تم سے بنوا کر ہی رہوں گا۔ چلو شاباش، عزت اور تمیز سے بنا دو، ورنہ۔ آلیان نے تڑی لگا کر ربیہ کو سلگانے کی کوشش کی، اور وہ سلگ بھی گئی۔ ورنہ کیا؟ ہاں، دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ جاؤ کرو جو کرنا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بنا کے دینے والی۔ اس نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی تڑی کا جواب دیا۔ آلیان نے ایک چبھتی نظر ربیہ پر ڈالی اور انفال کی طرف بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا۔ کسی پالشی بچی کو آئس کریم کھانی ہے؟ آلیان نے انفال کو لالچ دیا۔ دی علی بھیا، میں آئس کریم کھاؤں گی۔ جی علی بھیا، میں آئس کریم کھاؤں گی۔ انفال بھی مزے سے اس کے دام میں آ گئی۔ تو پھر آپ اس موٹی چڑیل سے کہو کہ علی بھیا کو سموسے بنا کر دے۔ آلیان نے مزے سے انفال کی آنکھوں میں آئس کریم کی بڑھتی لالچ دیکھ کر اپنا موقف پیش کیا۔ ربیہ کھڑی ان دونوں کی ڈائیلاگ بازی پر کان لگائے بڑی شدید گھوریوں سے دونوں کو نواز رہی تھی۔ ارے یہ کیا، انفال نے تو پارٹی ہی بدل ڈالی ہے۔ اب تو اسے ربیہ کو موٹی چڑیل پکارنے پر بھی غصہ نہیں آیا، اور الٹا وہ معصوموں کی طرح آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے ربیہ کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہہ رہی ہو سموسے بنائے۔ اوئے لالچی عورت، بند کرو اپنے ڈرامے، میں نے نہیں کوئی پکوڑے بنانے۔ ربیہ نے انفال کی معصومیت کا بھی لحاظ نہیں کیا، الٹا اسے عورت ہی بنا ڈالا۔ ربیہ کا یہ کہنا تھا کہ انفال مچل کر آلیان کی گود سے نکلی اور زمین پر لیٹ گئی۔ لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے باں باں کر کے رونا شروع کر دیا۔ اب ربیہ کو پتا تھا کہ جب تک اس کی بات مانی نہیں جاتی تب تک اس نے چپ نہیں ہونا۔ ہوں ناچار وہ فریبی تکنی اور سموسے نکال لے، آئل گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھا، اور بڑے زہر آلود انداز میں بار بار پیچھے چھوٹی سی ٹیبل پر بیٹھے آلیان کو دیکھتی رہی۔ آلیان وہاں انفال کے ساتھ کھیلنے میں بیزی تھا، اور گاہے بگاہے مسکراتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھ کر اسے مزید جلا دیتا، پر اس کی مسکراہٹ جلانے کے لیے نہیں تھی، وہ تو ایسے
ویسے ہی ربیہ کا وجود ہمہ وقت اس کی مسکراہٹ کی وجہ بنا رہتا ہے۔ اس سے لڑائیاں اور پنگے اپنی جگہ اور محبت اپنی جگہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آلیان نے آج تک اس پر اپنی محبت ظاہر نہیں کی۔ ربیہ نے سموسے بنا کر پٹکنے والے انداز میں اسے سرو کیے اور تپ تپاتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ رات کو جب سارے شاپنگ کر کے واپس لوٹے تو محمل اپنے اور ربیہ کے مشترکہ روم میں بیٹھی اسے اپنی شاپنگ دکھانے لگی۔ محمل ربیہ کے تایا کی بیٹی، آلیان کی بہن اور اس کی سب سے اچھی سہیلی تھی۔ محمل اپنے بیڈ پر پھیلے شاپنگ بیگز ایک ایک کر کے کھول کر دکھا رہی تھی۔ یار یہ کیا، تم اتنا ہیوی ڈریس پہنو گی عید پر؟ یہ تو تقریباً ایک برائڈل ڈریس ہے۔ ہاں، ربیہ نے جھپٹ کر محمل سے ہاتھ سے وہ سوٹ لے کر حیرانی سے پوچھا۔ ارے یہ میرا نہیں ہے، میری ہونے والی بابی کا ہے۔ آلیان بھائی کا نکاح ہے نا عید پر؟ محمل نے مزے لیتے ہوئے ربیہ پر بم پھوڑا۔ نکاح؟ کیسا نکاح آئی مین؟ یہ کب طے ہوا اور کسی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ربیہ کا تو میٹر گھوم گیا تھا۔ مطلب اتنی بڑی بات اس کو نہیں پتا چلی؟ یار وہ کل جس وقت تم انفال کو بیٹھ کر سلا رہی تھی نا، تب گھر کے بڑوں نے طے کیا تھا۔ محمل نے ربیہ کے ری ایکشن کا کوئی اثر نہ لیتے ہوئے بڑے مزے لے کر کہا۔ ربیہ مزید مشتعل ہو گئی۔ مطلب پورا ایک دن گزر گیا اور کسی نے بتایا تک نہیں؟ اور وہ لڑکی کون ہے جس سے تمہارے آلیان بھائی کا نکاح ہو رہا ہے؟ اور یہ رشتہ دیکھنے کب بگ گئے؟ مطلب اندر کھاتے سب کام کر لیے اور تم میرے اس سوال کا جواب تیار رکھو کہ اس ساری فضول شاپنگ میں میرا عید کا جوڑا کدھر ہے؟ کہا بھی تھا کہ میرے لیے بھی کوئی اچھا سا سوٹ دیکھ کر لے آنا اور مجھے بھی خبر رکھا۔ آخر کیوں؟ میں ابھی جا کر سب سے پوچھتی ہوں۔ تم سارے کے سارے ہی ایک جیسے ہو، مطلب میری کوئی امپورٹنس ہی نہیں تھی۔ تم رکو یہیں، میں سب کی خبر لے کر آتی ہوں اور آ کر تمہارا حساب کتاب کروں گی۔ ربیہ کی دماغ کی رگیں سختی سے تن چکی تھی۔ ایک تو پہلے ہی آلیان کے سموسوں والے فرمائشی پروگرام نے اس کا دماغ الٹا ہوا تھا اور اوپر سے اس قدر غیر ضروری ہونے کا احساس۔ وہ اپنے غصے پر حق بجانب تھی۔ وہ ایسے ہی غصہ ناک پر دھرتے لاؤنج تک گئی جہاں اس کی امی، ابو اور تائی امی تینوں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ظاہر ہے اتنی دیر شاپنگ کرنے کے بعد انہیں تھکن ہو گئی تھی اور تھکن بھگانے کا چائے سے زیادہ پاورفل ٹونک ابھی تک پاکستانیوں نے نہیں دریافت کیا۔ خیر، وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کڑے تیوروں سے ان تینوں کو گور رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کیا بات کہی ہے کیا؟ اس کی امی نے بڑے پیار سے پوچھا۔ اتنے میں پتہ نہیں کہاں سے آلیان بھی وہاں نمودار ہوا اور دھپ سے اپنی امی کے پاس صوفے پر بیٹھا۔ ہوش کہیں کا، ربیہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی بڑبڑائی اور پھر اپنی امی کی بات کا جواب دینے کے لیے زبان تیار کی۔ کہتے سننے کو چلاکی ہے۔ آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں ستیلی ہوں اس گھر میں، میری کوئی اہمیت نہیں؟ ربیہ کا غم اور غصہ عروج پر تھا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ تم سے کس نے کہا؟ تم تو میری پیاری بیٹی ہو۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اس بار جواب تائی امی کی طرف سے آیا تھا۔ رہنے دے تائی اماں، آپ نے بھی غیروں والا سلوک کیا ہے۔ آلیان کا نکاح کر رہی ہیں، شاپنگ بھی کر کے آ گئی اور مجھے بھنک نہیں لگنے دی۔ نہیں، مجھے بتائیں کہ اگر بتا دیتی تو کیا چلا جاتا آپ لوگوں کا؟ میں نے کوئی اس نمونے کی دلہن پر جادو ٹونا کرانا تھا؟ بتائیں کیوں چھپائی مجھ سے یہ بات؟ ربیہ کی زبان رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا آفتاب صاحب کے بولنے پر اپنی زبان کو لگام دی۔ بس بیٹا خاموش ہو جائیں۔
بدتمیزی کر رہی ہیں آپ، یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے، آئندہ کبھی آپ کو اس لہجے میں بات کرتا نہ سنوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ چلے گئے اور وہاں آلیان کا اس کی شکل دیکھ کر قہقہا چھوٹا۔ ربیہ کی امی اسے کڑے تیوروں سے گور رہی تھی اور ان کا دل کیا کہ یہیں چپل اتار کر اپنی اس علمی بیٹی کی دھلائی کر دے، پر اس وقت انہوں نے اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹا اور ربیہ کو جواب دیے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اس کی تائی امی کو اس کا خفا خفا سا چہرہ دیکھ کر بڑا پیار آیا۔ انہوں نے اٹھ کر اسے اپنے پاس لا کر بھایا۔ آلیان کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ میں بتاؤں تمہیں میری دلہن کون ہے؟ اس نے شرارت سے کہا، رہنے دو اور مجھ سے بات مت کرو۔ ربیہ نے وہاں جلوہ گر ہوتے ہی زوردار تالیاں بجا کر آلیان کے سروں میں خلل پیدا کیا۔ اس نے ایک دم چونک کر آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ واہ، آج محترمہ یہاں کا راستہ کیسے بھٹک گئی؟ آئی مین میرے پاس کیسے آ گئی؟ آلیان نے مسکرا کر پوچھا۔ شیطان تو خیر سے آزاد ہو گیا، عید کا چاند جو نظر آ چکا ہے، تو میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ اپنی آزادی کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ ربیہ ہنوز جلی ہوئی تھی۔ اچھا، دیکھ لیا پھر؟ ہاں، بہت اچھے سے دیکھ لیا۔ ارے ابھی تو شادی نہیں ہوئی اور دل کو غلام بھی بنا لیا، اوپر سے اس کی وجہ سے گانے گا گا کر شیطان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ نہ جانے کیا آفت ہوگی وہ لڑکی۔ توبہ! ربیہ کی جلن دیکھنے کے لائق تھی۔ آلیان کو اس کے انداز پر بری طرح ہنسی آئی۔ آفت تو ہے وہ، لیکن یقین کرو میں اس کے متعلق تمہیں کچھ نہیں بتانے والا۔ مجھے پتہ ہے تم اسی چکر میں یہاں آئی ہو۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں اس سے جیلس ہو رہی ہے؟ چلو رہنے دو، ابھی نہ بتاؤ، اسے دیکھ کر پھر سچی کچی بتانا، بس کل تک کا ویٹ کرو۔ اللہ حافظ، اب کل ملاقات ہوگی۔ آلیان زبان کا گھوڑا دوڑا کر ربیہ کی سنے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور وہ پیچھے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ صبح صبح سب کی عید کی تیاری میں مصروف تھے اور بہت ایکسائٹڈ بھی تھے۔ ایک ربیہ ہی تھی جس نے منہ پر نحوست طاری کی ہوئی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے تیار شیار ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو محمل باہر کھڑی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ کیا پہن کر آ گئی؟ تمہارا عید کا ڈریس یہ تھوڑی ہے۔ ایک سیکنڈ میں لا کر دیتی ہوں، تمہارا آج کا اسپیشل جوڑا، محمل آنکھ مار کر کہتی باہر چلے گئی، جبکہ ربیہ نہ سمجھی سے وہاں کھڑی اس کی بات کا سر پیر تلاش کر رہی تھی۔ اتنے میں محمل دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں وہی جوڑا تھا۔ اب اسے کچھ بات سمجھ آنے لگی۔ ہاں ہاں، تمہارا ہی ہے یہ۔
حیران کیوں ہو رہی ہو؟ چلو چینج کر کے آؤ۔ سب مرد حضرات نماز پڑھ کر آنے والے ہوں گے، تم تیار رہو، کیونکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے تایا یعنی میرے ابا تمہارا نکاح اپنے ہینڈسم سے بچے سے کرانے والے ہیں۔ شاباش، ریڈی ہو جاؤ۔ محمل نے تو اسے بری طرح چونکا دیا۔ وہ بیچاری، اس کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی۔ انکار جیسی چیز کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ابو کو جانتی تھی کہ وہ اس کے انکار کو خاطر میں نہیں لائیں گے، تو چپ چاپ محمل کی ہدایات پر عمل کیا۔ محمل نے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اس کے حسن کو مزید شعلے لگائے۔ وہ بیچاری تو اس اچانک خبر پر گونگی ہی بن گئی تھی۔ آنے والے وقت کے لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ سب عید کی نماز ادا کر کے آ چکے تھے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس کی دونوں پھپھوس کی فیملیز بھی وہاں موجود تھی۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہوا اور ربیہ کی رہی سہی اکڑ بھی اکھڑ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا کہ اس کی شرم ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اور عالیان اسے شرماتا دیکھ کر بڑا ہی محظوظ ہوا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ربیہ کا دل حلق میں آیا ہوا تھا، اس کا کانپ کانپ کر برا حال تھا۔ سوری عالیان اسے ایسا کانپتا شرماتا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ہی نہیں روک پا رہا تھا۔ محمل کو اس کی کنڈیشن بہت ہی مزے دے رہی تھی۔ ان سارے بدتمیز لوگوں میں ایک اس کی سویٹ سخی تائی امی کو اس کی حالت پر ترس آیا، تو انہوں نے محمل کو اسے اندر لے کر جانے کا بولا۔ وہ کمرے میں پہنچتے ہی محمل پر چڑھ دوڑی۔ اوئے گنی چڑیل، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اللہ پوچھے تم سب کو، ایسے گنے ہیں سب کے سب کہ منہ سے کچھ بولے نہیں۔ ابھی میں انکار کر دیتی نا تو مزہ آ جانا تھا، تم انکار کرتی؟ یہ تو تب کی بات تھی، ابھی تو تم نے کوئی انکار نہیں کیا اور نہ ہی کوئی چونچڑا۔ اف اللہ، یہ بات بھائی کو بتاؤں گی تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ ہی محمل نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، مطلب دلہن صاحبہ پورے دل سے راضی تھی؟ عالیان کی آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ محمل اپنے بھائی کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے خود ہی غائب ہوئی اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئی، اور یہاں ربیہ کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ عالیان اس کے سامنے اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ شرم و حیا کے مارے ربیہ کی نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں تو بتاؤ کیسی لگی میری دلہن؟ آفت ہے نا؟ عالیان اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی اور پھر دور ہو کر جاندار قہقہہ لگایا۔ یار یہ کیا گونگی بن گئی ہو تم؟ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی؟ شرمانا بند کرو، میری بات کا جواب دو۔ عالیان نے اسے خاموش پا کر کہا۔ کوئی گونگی نہیں ہوں میں اور شرما بھی نہیں رہی۔ تم ایسا کرو، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ بدتمیز انسان، بتا نہیں سکتے تھے پہلے؟ ربیہ ساری شرم کو آگ لگا کر بھڑک اٹھی۔ جان، اگر پہلے بتایا ہوتا تو تمہیں سرپرائز کیسے ملتا؟ اب اپنی یہ شکل درست کرو اور جلدی سے میری عیدی دو۔ عالیان نے پیار سے اس کی گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ کون سی عیدی؟ کیسی عیدی؟ میں بھلا کیوں عیدی دوں گی تمہیں؟ اور دوسری بات، مجھ سے زیادہ فرینک مت ہو، ناراض ہوں میں تم سے۔ ربیہ نے منہ پھلائے کہا۔ چلو عیدی رہنے دو، ویسے بھی یہ تمہارے بس کا کام نہیں، تم بس اپنی ناراضگی ختم کرو۔ میں نے نہیں ختم کرنی یار، یہ ظلم تو نہ کرو، پہلے دل تمہارا غلام ہے اور اب ایسے ظلم کر کے مزید مت تڑپاؤ۔ یہ دیکھو کان پکڑ رہا ہوں اور پرومس، آئندہ کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گا تم سے، پلیز معاف کر دو۔ عالیان کان پکڑ کر بہت پیار سے کہا۔ وہ اس وقت اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ ربیہ بے اختیار مسکرا دی۔ اوہو، لڑکی مسکرا دی، مطلب مان گئی؟ عالیان نے پرجوش ہو کر کہا۔ ربیہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال بگاڑے اور اے اسٹوپڈ کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ عالیان نے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے محبت سے جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں اللہ سے ہمیشہ اس کو خوش رکھنے کی دعا مانگی۔ شکریہ
میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اینی اردو ناول چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔